اس کی حفاظت نہ کرنا یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، سوائے یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ خود محتاج ہے، لے کر لوگوں کو دیتا ہے، صبر کرتا ہے اس معاملے میں اور اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہے چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے سارا مال اپنا صدقہ کر دیا، چاہے ان کے لیے نقصان ہی کیوں نہ تھا، لیکن یہ ان کے اس کی ایمان کی بات تھی اور عزیمت کی بات تھی، صبر کی بات تھی، اس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال قبول کر لیا ان کا، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صبر کریں گے، برداشت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، لیکن کسی اور سے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ پھر پریشان ہوگا، اس کا وہ ایمان نہیں ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے حضرت ابو بکر سے تو قبول کر لیا، لیکن کسی اور سے آپ اس طرح قبول نہیں کرتے تھے، اس صورت میں کہ وہ مال ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس۔ اور اسی طرح انصار نے جو مہاجرین کا استقبال کیا تھا، جب مدینہ آئے تھے مہاجرین، تو انصار رضی اللہ عنہم، ان صحابہ کرام نے کس طرح ان کا استقبال کیا، ان کو یہ پیشکش کی کہ میرا آدھا مال لے لیں، آدھا کاروبار لے لیں۔ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے یہاں تک پیشکش کر دی کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، یہ حالت تھی، اتنا ایثار اور قربانی، تو ظاہر ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا کہ مال کو ضائع نہ کیا جائے، اس کی جو ضرورت ہے اسی میں خرچ کیا جائے، بلا ضرورت خرچ کرنا یا کسی ایسی چیز میں خرچ کرنا جس میں ضائع ہی ہونا ہے، پتہ ہے کہ چیز ضائع ہوگی، لیکن اس کے باوجود اسی کھیل کود میں، تماشے میں یا اور اس قسم کی چیزوں میں انسان پیسے ضائع کر دے اور بعد میں پریشان ہو کہ اب کیا کروں میں، یہ سارا پیسہ تو ضائع ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے منع فرمایا، اور اسی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کا مال ضائع کرے صدقے کی نیت سے، صدقے کی سبب سے کہ میں صدقہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ سب غلط ہے۔ اس کے لیے وہی چیز ہے جو کہ وہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، جیسے شروع میں فرمایا الا عن ظہر غنى، کہ وہ اس کے پاس گھر میں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی ہے، رہنے سہنے کے لیے بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اس کے بعد پھر وہ صدقہ کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے اس کو، اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ خود غنی ہے، اس لیے پھر اس کو اجازت دی گئی کرنے کی۔ لیکن ایک شخص خود ہی فقیر ہے، فاقہ ہے اور مصیبت ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اس کے باوجود وہ صدقہ کر رہا ہے، یقین اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ پریشان ہو، بچوں کو کھانے کو نہ ملے اور گھر میں فاقہ کشی ہو جائے، تو یہ چیز پھر صحیح نہیں ہوگی۔ اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی جو غزوہ تبوک کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ میری توبہ کے لیے اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال جتنا بھی ہے میرے پاس وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں، سارا مال جو ہے وہ میں دے دوں اللہ کی راہ میں۔ تو دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، امسک علیک بعض مالک، نہیں سارا مت دو، اپنا کچھ مال جمع کر کے رکھو، اپنے پاس محفوظ کر کے رکھو، سارا مت دو۔ وہی تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ ابوبکر صدیق کو تو نہیں کہا آپ نے، ان سے تو سارا لے لیا، عمر آئے ان سے آدھا مال لے لیا، اب کعب بن مالک کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کچھ اپنے پاس رکھو، تھوڑا سا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، فہو خیر لک، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے کہ اپنا کچھ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، باقی اپنا تم رکھو۔ قلت فإنی امسک سہمی الذی بخیبر، تو پھر میں نے کہا کہ جو خیبر میں میرا حصہ ہے، جو مجھے حصہ ملا تھا غزوہ خیبر میں اور وہاں سے جو ملا تھا، بس میں وہ محفوظ رکھتا ہوں، باقی سب دے دوں۔ اس طرح انہوں نے پھر وہ جو وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، 40 دن تک جو بائیکاٹ کیا گیا ان کا اور ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کے جو حالات وہاں پر ہوئے، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ سورہ توبہ میں اس کے
آیات نازل ہو گئیں، تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ میں پھر اللہ کی راہ میں یہ صدقہ کر دوں اپنا سارا مال. تو آپ نے کہا کہ نہیں، سارا مال مت کرو، تھوڑا سا کر دو. تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ خیبر کا جو اپنا حصہ تھا وہ رکھ لیا، باقی سارا اللہ کی راہ میں دے دیا. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مراد کیا ہوئی کہ دینے والا ہاتھ، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ تو ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، وہ دیتا ہے کسی کو، اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، وہ لیتا ہے اس سے. تو آپ نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دینے والے بنو، مانگنے والے مت بنو. اس لیے کہ دینے والے کے لیے اللہ کے ہاں اونچا مقام ہے کہ وہ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو اس کا ہاتھ اونچا ہے، تو اللہ کے ہاں بھی وہ اونچا ہوگا. جبکہ مانگنے والا اس کا ہاتھ نیچے ہے، تو یہ اس کے لیے پستی ہے، اس کے لیے کمی ہے، اس کے لیے نقص ہے کہ وہ تو مانگ رہا ہے لوگوں سے کہ مجھے دے دو مجھے دے دو، تو وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے، تو لہذا اس کے لیے مذمت ہے. تو وہ کیسے اللہ کے ہاں مقام پا سکتا ہے؟ مقام تو وہی پائے گا جو کہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی. دوسری بات کیا کہی؟ وابدأ بمن تعول، اور اس سے شروع کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو، جو تمہاری جس کی ذمہ داری ہے، پہلے اس سے شروع کرو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر میں فاقے ہوں، بچے بیچارے بھوکے ہوں، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہوں، اور باہر جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہو دینے والوں کی صدقات زکوٰۃ. اسی لیے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر سے دیکھو، گھر سے شروع کرو، گھر سے شروع کرو. گھر میں دیکھو کہ کیا ضرورتیں ہیں، بچوں کی کیا ضرورت ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، ان کے پہننے کے لیے ہے یا نہیں ہے، ان کی تعلیم کا ہے، ان کی صحت کا معاملہ ہے، یہ دیکھو پہلے. اس کے بعد پھر دیکھو باہر کس کو دینا ہے. اسی لیے پہلا جو ہے کہ وہ معاملہ اس کے لیے ہے جو کہ گھر میں ہے، جس کی تم کفالت کرتے ہو. وابدأ بمن تعول، اور اسی کے لیے اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، ان کو کھلایا تھا، پلایا تھا، پہنایا تھا، نہیں پہنایا تھا، بھوکے مر رہے تھے یا فقیر یا بھیک مانگ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، تم کہاں تھے. اب جیسے کہ وہ ایک صاحب نے ایک کلپ دیا، وہ لاہور میں ایک جگہ پر ایک سڑک پر دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، کس لیے کہ تاکہ ان کو کوئی لے جائے، ساتھ میں لے جائے اور جا کے بدکاری کرے، ان کو اس کے پیسے مل جائیں گے. تو وہ پوچھ رہا ہے ان سے کہ تم کیوں کر رہی ہو، کیوں؟ تو کہنے بچے ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں ہم. کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ تو کام کرتا نہیں، وہ پڑا ہوا ہے سانڈ کا سانڈ گھر میں، اور یہ عورت جو ہے یہ باہر پھر رہی ہے، سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہے بن ٹھن کے، تاکہ کوئی لے جائے گا اس کو اور پھر وہ اپنی خواہش پوری کر کے چھوڑ دے گا. تو یہ ہے اصل چیز. اسی لیے اسلام نے یہی کہا کہ جو ہے اصل ذمہ دار وہ ہے جو کہ گھر کا ہے، جس کے بیوی ہے، جس کے بچے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے بچوں کو دے. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیوی سے کہے جا کے اپنے گھر سے لے کے اپنے میکے سے لے کر آ، نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلائے پلائے بچوں کو، سارا سب کچھ دے، تعلیم صحت سب کچھ، وہ اس کی ذمہ داری ہے. نہ اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے، نہ اس کی میکے کی ذمہ داری ہے، نہ سسرال کی ذمہ داری اس شخص کی ہے کہ وہ دے سب کچھ. اسی لیے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے تم نے ان سے شروع کرنا ہے. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو کہ مالدار ہوتے ہوئے کیا جائے، انسان کے پاس ہو اور پھر وہ دے. اس لیے کہ مال کی وجہ سے بخل پیدا ہو جاتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کے ہاں پیسہ ہونے کے باوجود کنجوسی آ جاتی ہے، بخل آ جاتا ہے، پیسے کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی رغبت آ جاتی ہے. پھر وہ نہیں دیکھتے، وہ تو ان کو بس یہ فکر ہو جاتی ہے کہ میں نے دے دیا، مسجد میں دے دیا، کسی فقیر کو دے دیا، مسکین کو دے دیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کے ہاں اس کے کام آئیں گے. اسی لیے فرمائیں کہ جو غنی ہے وہ بھی صدقہ دے تاکہ اس کے ذہن سے اور اس کے دل سے
پیسے کی محبت ختم ہو جائے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کے دل سے مال کی محبت نکال دی گئی، ان کو پاک کر دیا گیا، وہی مفلح ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، وہ لوگ ہیں اصل. اس لیے کہ انہوں نے بخل نہیں کیا، بخل بلکہ اللہ کی راہ میں آرام سے دے دیا. تو یہ ہے اصل چیز. اس کے بعد جو ایک اور جملہ آپ نے فرمایا وَمَن يَسْتَعِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو بھی پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتا ہے. تو یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے کہ جو بھی اس طرح کی پاک دامنی اختیار کرتا ہے، عزت دار ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کچھ بھی ہو جائے، بھوکا مر جائے لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تعالیٰ اس کو پھر پاک دامن بنا دیتے ہیں، اس کی مدد فرما دیتے ہیں. اس کو اسی طرح وہ پاک دامنی باقی رہتی ہے، اس کی سفید پوشی باقی رہتی ہے، بھرم قائم رہتا ہے، اس کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑتا، کسی کے سامنے جا کے مانگنا نہیں پڑتا کہ لاؤ مجھے دو کچھ نہیں. تو یہی ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو ذرا سی چیز میں لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مانگتا ہے، کرتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، اپنے چہرے کو ذلیل کرتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن اس طرح مانگنے والے اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. وہ آپ کو تصور کر لیجئے کہ سارے جسم سے گوشت نوچ لیا جائے تو کیا ہڈیوں کا وہ ایک پنجر رہ جائے گا، ہڈیوں کا ایک پنجرا ہوگا کہ جس کے اندر وہی آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے اور کان بھی ہے، بس باقی سب کچھ ختم ہو گیا. اتنا ذلیل، اتنی ذلت اٹھانی پڑے گی. اور آخری یہ جملہ فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے، میں بھی دیکھوں، میں بھی خریدوں، مانگوں، کروں، جو ادھر سے ادھر سے جوڑ توڑ کر کے کسی طرح میں لے لوں. یہ غلط بات ہے. جو اگر آپ کے پاس استغنا آ جائے، قناعت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل کو خود بخود ہی مطمئن کر دے گا کہ میرے پاس بھی تو ہے چیز، وہ میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کریں. مل گئی ٹھیک ہے، نہیں مل کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے بے نیازی، کہ بے نیازی ہے اس معاملے میں، استغنا ہے پوری طرح، کہ چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، چیزوں کو مانگنے کے لیے کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ قناعت کرنی ہے. جو مل گیا اسی پہ قناعت ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا ہے اس میں. ایسے معاملے میں جو شخص قناعت کرتا ہے، استغنا کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسے فرمایا یغنیہ اللہ، اللہ اس کو بے نیاز کر دیں گے. تو یہاں سے بے نیازی آتی ہے جو کہ پوری طرح اس کا مظاہرہ کرتا ہے. اور اسی طرح پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے یہی صدقہ، تعفف، سوال کرنا، اس کے بارے میں ذکر کیا. اور پھر یہی فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. فالید العلیٰ ہی المنفقہ، اوپر والا ہاتھ وہی ہے جو کہ خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اور نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو کہ مانگتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں کے سامنے. پھر فرماتے ہیں باب المنان بما اعطی لقولہ تعالی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. کہ فرمایا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد پھر اس کے پیچھے کو کوئی کسی قسم کی نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن کریم میں، واضح کر دیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چھپا کر دینا ہے، سب کے سامنے نہیں دینا، ریاکاری نہ ہو، الا یہ کہ اس میں کوئی اور مقصد ہو تاکہ لوگ اور بھی دیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس لحاظ سے اس کہ لوگ دیکھیں گے ہاں یہ تو بڑا سخی ہے، حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہا ہے، دیکھو کتنا دے رہا ہے یہ، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہاں ریاکاری آ گئی وہ تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، چاہے وہ لاکھوں ہو، کروڑوں روپیہ ہو، اربوں روپیہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ ایک تو اس کو چھپا کر دینا ہے. دوسری بات
اس کے بعد احسان نہیں جتانا، احسان جتایا جائے کہ دیکھا میں نے تمہیں کتنا دیا تھا، کتنے پیسے دیے تھے، کتنی میں نے مدد کی تھی تمہاری، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ سب کیا ہے؟ من، احسان جتانا، بتانا اس کو، اپنے میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کو بتا کے اس سے فائدہ اٹھانا۔ اور تیسری چیز ہے کہ ولا اذن، جو فرمایا اذیت نہیں دینی ہے، تکلیف نہیں دینی ہے کہ یہ میرا احسان مند ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، پھر یہ میرا کام کر دو، یہ میرا کام لے آؤ، یہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے بڑے احسان کیے ہیں، اب یہ مجھے نہ تو نہیں کرے گا تو میں اس کو پھنساؤں، پھر اس سے سارے کام لوں، تو یہ تکلیف دینا ہے، اذیت دینا ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے۔ تو لہذا یہ تینوں چیزیں منع کر دی گئی کہ ریاکاری نہیں ہے، احسان جتانا نہیں ہے، اذیت دینا نہیں ہے۔ لہذا جو بھی دینا ہے وہ خاموشی سے، چپکے سے دے دو، جیسے کہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو 7 لوگ ہیں جو کہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، کہ وہ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ ان کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اس حد تک، اتنی خاموشی سے، رازداری سے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں معیار کہ وہ دیا جائے، اس طرح دیا جائے، اشتہار لگا کر نہیں کہ ساری جو ہے میڈیا کی ٹیمیں آ جائیں اور کیمرہ مین آ جائیں اور سب کے آ جائیں، سب کے سامنے جی یہ حاتم طائی جو ہے بڑی رقم دے رہے ہیں لوگوں کو، کہیں گھی کے ڈبے دے رہے ہیں، سلائی مشینیں دے رہے ہیں، اور بعد میں یہی تصویریں جو ہیں کام آئیں گی الیکشن میں۔ تو یہ اس کے لیے ہوا نا، پھر الیکشن کے لیے، اپنی کوریج کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، تو یہ اللہ کے ہاں تو اس کا کچھ نہیں ملے گا، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہذا ان تینوں چیزوں سے ہی جو محفوظ رہے گا وہی اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہے، وہی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخازن المسلم الامین الذي ينفذ ما امر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان امانت دار، خازن وہی جس کے پاس یہ امانتیں ہیں، پیسے ہیں، وہ کیشیئر وہ ہے، یا جو بھی آپ نے کوئی کیئر ٹیکر بنا رکھا ہے اپنے ادارے میں کہ اس کے پاس ساری رقم ہوتی ہے، وہ اس کو احتیاط سے رکھتا ہے، امانت سے رکھتا ہے، کوئی اس میں کوئی غبن نہیں کرتا، کوئی خیانت نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ جو کہ وہاں دیتا ہے جو اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو اس لیے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ پیسے کس کے ہیں؟ یہ فلاں کی تنخواہ کے ہیں، یہ پیسے کس کے ہیں؟ یہ فلاں مقصد کے لیے ہیں، تو لہذا وہ ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز فرمائی گئی، فرمایا کہ ما امر بھی کاملاً، پورا پورا، موفراً، اس میں کوئی بغیر کسی نقص کے، پوری طرح وافر مقدار میں جو بھی ہے چیز وہ دے دیتا ہے۔ طیب بھی نفسہ، اپنے پورے دل کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ اسے حکم دیا گیا ہے، اس کا پیسہ تو نہیں ہے، وہ تو ادارے کا پیسہ ہے، اس ادارے کا، اس سوسائٹی کا ہے، یا کسی بھی اس ادارے کا ہے، اس کا پیسہ ہے، تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیز صحیح ہے، اگر غلط ہے تو بتا دے، کہہ دے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یہاں پہ نہیں خرچ کرنے چاہیے آپ کو، تو نصیحت کے طور پہ کہہ سکتا ہے۔ تو فرمائے کہ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، اور اس طرح وہ پیسہ دے دیتا ہے جس کو حکم دیا گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ احد المتصدقین، اگر کوئی صدقے کے لیے بھی کہا گیا ہے اس میں اس کو بھی اجر ملے گا۔ اگر مالک کہہ دیتا ہے کہ تم اتنے پیسے جو ہیں وہ صدقہ کر دو، کسی کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اگر وہ دے دیتا ہے پوری طرح اپنے دل کی پوری چاہت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کوئی اس کو ملال نہیں ہے، تو فرمایا اس کو بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے لیے بھی آیا ہے، اگر بیوی صدقہ کر دیتی ہے یا اپنے گھر میں سے کوئی چیز کھانا دے دیتی ہے کسی غریب کو، بغیر اس کے کہ گھر میں کوئی فاقہ کشی ہو، مصیبت ہو، تو فرمائے اس کو بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ سارا پیسہ تو اس کے شوہر کا ہے، کمائی تو شوہر کی ہے، لیکن وہ اس میں سے دے دیتی ہے، صدقہ کر دیتی ہے، کھانے پینے کو کسی غریب کو، مسکین کو دے دیتی ہے، تو پھر اس کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور اسی میں پھر یہ آیت بھی لائے ہیں
کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے دیا، اللہ کے راہ میں دیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوا اور اس نے حسنہ یعنی جنت کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے، اس کے لیے توفیق دے دیں گے کہ وہ اس راستے پر چلتا رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کیا، دیا نہیں، واستغنا بے نیاز ہو گیا، کوئی اللہ کی پرواہ ہے نہ اللہ کے بندوں کی پرواہ ہے، اور پھر جھٹلایا، جنت کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم مشکل راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، چلو اس راستے پر جاؤ۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، وہی اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جو وہ دین کا راستہ، اللہ کے احکام کا راستہ پسند کرتا ہے اس پہ چل دیتا ہے، اور جو مشکل راستہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا، وہ اس راستے پر اس کو چلا دیا جاتا ہے۔ اور آخری حدیث یہ ہے آج کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں اس میں 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر روز روزانہ جب بھی ہم صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اترتے ہیں۔ کیا کام ہے، کیوں آتے ہیں؟ ایک ان میں سے یہ دعا دیتا ہے کہ اللہم اعطِ منفقا خلفا، کہ اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور دے دے، اس کا بدلہ دے دے، جو اس نے خرچ کیا ہے اپنے حساب سے اس کو اور دے دے، یہ دعا کرتا ہے اس کے لیے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم اعطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ اللہ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، پیسے کو دبا کے رکھتا ہے، اس کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اس کی تمام چیزیں ختم کر دے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم نے ہر صبح جانا ہے، اور جو صدقہ کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اس کے لیے دعا دینی ہے کہ اللہ اس کو اور دے دے، اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے اور پیسہ سینت سینت کے رکھتا ہے، اس کے لیے بد دعا کر رہی ہیں اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں اور اپنی خوشی سے خرچ کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔